بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم تقدیر کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہر برائی اور بھلائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، یعنی اللہ پاک نے بھلائی یا برائی جو بھی بندہ کرنے والا تھا اس نے مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر وہ اچھائی کرنے والا ہوتا تو اللہ پاک اس کے لیے وہی لکھتا۔ عام روٹین میں ہماری زبان پر یہی ہوتا ہے کہ یہ مقدر میں لکھا ہے، یہ برائی ہے تو مقدر میں لکھی ہے تو میں نے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم وہ برائی کرنے والے تھے، اللہ پاک کو اس بات کا پہلے ہی علم تھا تو اللہ پاک نے وہ لکھ دیا۔ اگر ہم اچھائی کرنے والے ہوتے تو اللہ پاک اچھائی ہی لکھتا، برائی نہ لکھتا۔ یعنی اللہ پاک پر ہم اعتراض نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں ایسا لکھا تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ پاک نے وہ پہلے لکھ دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس قرار دیا ہے۔ اب قضاء کی یعنی تقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور جیسا ہونے والا ہے ویسا ہی ہوگا، وہ کسی شے پر معلق نہیں، یعنی کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، وہ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ یہ کام ہوگا ہی ہوگا تو اب اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسری معلق محض، کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، کہ فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ اگر یہ یوں کرے گا تو اس کی تقدیر یہاں سے یوں بدل جائے گی، اس کے لیے یہ کام ہو جائے گا۔ نمبر 3 معلق شبیہ بمبرم، کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے، فرشتوں کو نہیں پتہ اس کا کہ یہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، فرشتوں کو پتہ ہے کہ اس بندے پر اس وقت میں مصیبت آئے گی، لیکن اب اللہ پاک نے اس بات کو، اس مصیبت کو ایک دوسری شرط کے ساتھ رکھ دیا کہ اگر یہ بندہ صدقہ و خیرات کرے گا تو میں اس کو یہ مصیبت نہیں دوں گا۔ فرشتوں کو نہیں پتہ، فرشتوں کے علم میں یہی ہے کہ اس کو مصیبت پہنچے گی، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اگر یہ بندہ صدقہ و خیرات کرے گا تو میں اس کی مصیبت کو ٹال دوں گا۔ جب وہ بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کی یہ تقدیر جو اس کو نقصان ہونے والا تھا وہ بدل کر اللہ پاک اس کو منافع عطا فرماتا ہے اور اس کو بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں تقدیر کی، ایک وہ کہ جو بدل سکتی نہیں، جو اللہ پاک نے لکھ دیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ دوسری یہ کہ ملائکہ کو پتہ ہے کہ یہ بدل جائے گی، یہ کام یہ کرے گا یا اس کے لیے کوئی دعا کرے گا تو اس کی یہ تقدیر بدل جائے گی۔ اور تیسری یہ کہ ملائکہ کو پتہ نہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کام یہ کرے گا تو اس کی تقدیر بدل دوں گا۔ وہ جو مبرم حقیقی ہے، یعنی پہلی کہ وہ ہو کر ہی رہے گا وہ کام، اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر اللہ پاک کے محبوب بندے اتفاقاً اس کی طرف دعا کریں بھی تو اللہ پاک ان کے دل سے یہ خیال دور فرما دیتا ہے کہ اس بارے میں دعا نہیں کرنی۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام، کیا آپ رحمت محض ہیں؟
ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی آب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ رب تعالیٰ یوں فرماتا ہے یجادلون فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو اللہ پاک کی بارگاہ میں، جو اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا کہتے ہیں ان کا کوئی مقام ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک کے جو محبوب بندے ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، خود قرآن نے یہ بیان فرمایا۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کے دل سے یہ خیال دور فرما دیا کہ آپ ان کے بارے میں دعا نہ کریں، ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا، چنانچہ ان پر عذاب آ گیا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں تقدیر کی۔ اللہ کریم ہمیں ان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔